تیری شان جل جلا. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شأن حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصل وبارك على سيدنا ومولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الذي يفتح الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الراحمين المضاعف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذلك أولياء الله يوفون أجرهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه كان جوادا كريما مليكا غفورا رحيما. منا دين ربنا إذ بعث محمدا أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بتسليم عليه. جو ممدوح خود اپنے خدا کا، جو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا ہے. خدائے برتر والا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر والا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر والا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے. ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر. ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے، ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے حبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے حبیب سے سمجھے. سزائے الفت سرکار کا مزہ ہے. کوئی بلال سے پوچھے حبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانشاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانشاروں سے. یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانشاروں سے. بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی شان رہی. یہ معجزہ تو نہیں ہے،
معجزہ کیا ہے؟ یہ معجزہ تو نہیں ہے، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے؟ سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے؟ سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے؟ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے؟ سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے؟ کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، ہمیں فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے؟ خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے؟ خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے؟ خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے؟ ہمیں فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ میں تو تم سے کچھ ہے جو کچھ کہا کی طرح حسن کیا محدود بات کا میرے سالت والے سالت میں تو تشریف میں ذرا یقین ایک بار اور خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ہوش پر آواز ہو جاؤ، اچھی طرح سے متوجہ ہو جاؤ۔ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے، نہ حزن و ملال ہے، نہ کوئی غم۔ ولی کے معنی تو بہت آتے ہیں۔ ولی دوست، مددگار، قریب کو بھی ولی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تھوڑے سے وقت میں سارے معنی کے اوپر
میں خیرات اظہار تو دشوار. اور ولی کا معنی قریب نظر آتا شروع کرو. اور ولی کے معنی قریب یہ اتنا زیادہ پہچانا ہے کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. کہیں کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کی بات آتی ہے پوچھتے ہیں ولی کی طرح اس سے کیا کرنا. یا نابالغ کی کبھی نکاح کی بات آئی ولی کون ہے تو قریب جو قریب ہے وہ. اب اس کلام کی خوبی آتی ہے. کلام کی خوبی کیا ہے کہ یہ دعویٰ بھی ہے دلیل بھی. دعویٰ بھی ہے دلیل بھی. دعویٰ کیا ہے؟ جو اللہ کے قریب ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ خوف. اور دلیل یہ بھی جب اللہ کے قریب ہیں تو کیا خوف کیا خوف. اسی میں دعویٰ بھی اسی میں دلیل بھی. یہاں سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی ہی تو بات بتانی ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے اسے نہ خوف ہے نہ غم. اس کو بتانے میں جو اہتمام کیا گیا اعلیٰ خبردار ہوشیار. اب میں کوئی بات آپ کو خبردار ہوشیار ہوش پر آواز ہو جائیے. ساری توجہات کو ادھر ادھر سے ہٹا کے میری طرف کیجیے. تو آپ سمجھے کو بڑی اہم بات بتائی جا رہی بہت خاص بات بتائی جا رہی. اور پھر بتائیے گی تو کیا بات اللہ کو بولے کوئی نہ میں نہ خوف. یہ کون سی بات تھی جس کے لیے اتنے چونکانے کی ضرورت. اس قدر ہوش پر آواز کرنے کی ضرورت اس قدر متوجہ کرنے کی ضرورت یہ سیدھی سی بات تھی. اور وہ بھی کلامی الہی میں اس قدر زور دیا گیا ہے. تو دوستو آپ اس کو سیدھا نہ سمجھیں. ولیوں کا معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے اور اتنا آسان نہیں ہے. سیدھا اور آسان ہوتا تو اختلافات میں پیدا ہوتے. اتنا آسان اس کو مت سمجھو. اور میں بعض عارفین کے یہ قول پیش کروں تو آپ چونک جائیں گے. خدا کا پہچاننا آسان ہے ولی کا پہچاننا مشکل. چونکنے کی بات نہیں بات ہے نا. خدا کو پہچاننا آسان ولی کو پہچاننا مشکل. یہ بات صحیح. خدا کی ذات و صفات کا کما کو پہچاننا یہ ممکن ہے. نہ خدا کی ذات کوئی پہچان سکتا ہے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے. نہ اس کی صفات نہ اس کی حقیقت نہ ذات کی حقیقت نہ صفات کی حقیقت. یہ تو صحیح ہے مگر اتنا تو سمجھا کہ خدا وہ ہے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے. اتنا تو سمجھا کہ خدا وہ ہے جو وراؤل بڑا ہو. اتنا تو سمجھا کہ خدا وہ ہے جو مکان مکانیات سے پاک ہو زمانہ زمانیات سے پاک ہو مادہ مادیات سے پاک ہو. تو کچھ نہ سمجھ کے کچھ سمجھا. اتنا تو سمجھا. اگر معاملہ ولیوں کا بھی ایسا ہوتا یہ کسی دوسری دنیا میں رہنے والے ہوتے تو یہ سمجھانا آسان تھا. ولی وہ ہے جو پہلے آسمان پہ رہتا ہو. ولی وہ ہے جو دوسرے آسمان پر رہتا ہو. سمجھانا آسان. وہ ہمارے ہی بیچ میں رہ کر ہمارے لیے مشکل ہو گئے. وہ ہمارے ہی بیچ میں رہ کر ہمارے لیے مشکل ہو گئے. کیا مطلب؟ رہتے ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ہمارے ساتھ ٹہلتے ہیں ہماری بازاروں کے اندر. اور یہ عالم بالکل ہم سے ملے ہوئے ہیں ہم سے ملے ہوئے ہیں. پھر بھی ہم میں ان میں اتنا فرق ہے کہ ہم خوف والے ہیں یہ بے خوف ہیں. ہم فکر والے ہیں یہ بے فکر ہے. ہم غم والے ہیں یہ بے غم ہے. یہ ہمارے اندر رہ کر ہمارے لیے مشکل ہے. ان کا پہچاننا مشکل ہوگا. اگر آپ پہچاننا آسان ہوتا تو لوگ ولیوں کو اپنی طرح سے سمجھتے.
انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اچھا ایک بات بتا دیجیے کہ خیر جو قریب ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم، بس ہوگی، یہ فائدہ ان کا یا میرا؟ خواجہ کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، قریب ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، داتا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سارے اولیاء خدا کے قریب ہیں، اس کو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت؟ یہ جان کر کیا کریں گے؟ ارے ہمیں اعمال کا درس دو، عقیدے کی بات بتاؤ، دوسرے مسائل ہمیں سمجھاؤ، ہمیں یہ جان کے کیا کریں گے؟ یہ خدا کے قریب ہے، خواجہ خدا کے قریب ہے، داتا خدا کے قریب ہے، فلاں خدا کے قریب ہے، یہ ہم جان کے کیا کریں گے؟ ہم جان کے کیا کریں گے؟ نہیں دوستو، ضرورت ہے مجھے کیا ہے، وہ کون سا بندہ ہے قریب نہیں ہونا چاہیے، وہ کون سا بندہ ہے جو خدا کی قربت کی تمنا نہیں کرتا؟ وہ بھی کوئی عابد جو معبود کے قریب ہونا نہ چاہے، وہ بھی کوئی ملزوم جو رازق کے قریب ہونا نہ چاہے، وہ بھی کوئی مملوک جو مالک کے قریب ہونا نہ چاہے، وہ بھی کوئی مرغوب جو رب کے قریب ہونا نہ چاہے، وہ بھی کوئی بندہ جو بندہ نماز کے قریب ہونا نہ چاہے۔ سوچو تو سب کے اندر یہ خواہش ہے، مگر عقل اور دل میں جھگڑا ہو رہا، دل کہہ رہا کاش تم قریب ہو جائے، عقل کہتے ناممکن، قریب ہونا ناممکن، دل کہتا کاش تم قریب ہو جائے، دل قربت کی خواہش لیے ہوئے ہے اور عقل جو ہے محالات کا ایک سلسلہ لیے ہوئے ہے۔ اب یہ کہتی ہے بندے ذرا سوچ، تو خدا کے قریب کیسے ہو سکتا؟ سن، تو ممکن ہے وہ واجب ہے، تو مادے والا ہے وہ مادہ مادیات سے پاک ہے، تو زمانے والا ہے وہ زمانہ زمانیات سے پاک ہے، تو مکان والا ہے وہ مکان مکانیات سے پاک ہے، تو ممکن، تیری حقیقت ممکن، تیری دنیا ممکن، تو عالم امکان سے جب تک تو نکلے گا نہیں، عالم وجود میں پہنچے گا کیسے؟ مادے کی دنیا سے نکلے گا نہیں تو وہاں رسائی کیسے ہوگی؟ تو نہ تو مادے کی دنیا سے نکل سکتا ہے، نہ زمانہ زمانیات سے نکل سکتا ہے، نہ مکان مکانیات سے نکل سکتا ہے، اور جب تو نکل ہی نہیں سکتا تو قریب ہوگا کیسے؟ کیسے قریب ہوگا؟ وجود والی ہستی کے قریب کیسے ہوگا؟ عقل سمجھا رہی ہے دل کو، محال ہے خدا سے قریب ہونا، اور دل خالی لگا کاش کے قریب ہونے کی کوئی صورت نکل آئے، کاش کے قریب ہونے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اب جب یہ عقلوں اور دل کی جنگ شروع ہوئی تو رحمت الہی نے آواز دی کہ اے بندے، اگر تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو تجھے زمین سے اچھل کر کے عالمی امکان سے نکل کر کے عالم وجود میں آنے کی ضرورت نہیں، مادہ مادیات کی دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، مکان مکانیات کے دائرے سے نکلنے کی ضرورت نہیں، زمان و زمانیات کے شکنجے سے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھ لے یہ میرے قریب ہے، ان کے قریب ہو جا، یہ میرے قریب ہے، ان کے قریب ہو جا، جو ان کا قریب وہ میرا قریب۔ خدا نے بتا دیا مجھ سے قریب ہونا ہے، ان سے قریب ہونا، مگر آپ کو یہ بھی عجیب بات ہے، خدا ان کے قریب ہے تو کیا ہمارے قریب نہیں ہے؟ قرآن کی آیت کو بلا دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا تو ہم سے بھی قریب ہے، کیونکہ کون سی خط بات ملا ہو خدا تو سنو بات سنو، خدا سب کے قریب، یہ بات تو ہے مگر سب خدا کے قریب نہیں۔ ارے خدا تو تیرے قریب ہے، تو بھی قریب ہے، سوال پوچھے خدا تو تیرے قریب ہے مگر تو بھی کیا قریب ہے؟ پھر آپ سوچیں گے یہ بات الٹی ہو گئی، جب وہ میرے قریب تو میں کیا قریب؟ بھائی کوئی مولانا میرے قریب تو میں ان سے دور جاؤں، قربت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، مگر نہیں دوستو بات صحیح، خدا ہمارے قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے
उस गुर्बत को हम समझा नहीं सकते, मगर हम खुदा से इतना दूर है उस दूरी को भी समझा नहीं सकते, उस दूरी को भी नहीं समझा सकते। आप अच्छी तरह से इसको समझें, बातचीत करीब रह के भी दूर होगी। इस सिलसिले में तो लतीफे के तौर पर एक किसी का सुनाया हुआ एक किस्सा मेरे ذہن में आता है, और ये बात को समझाने में बड़ी आसानी होती है। एक साहब चले के दिन सफर थे और उनके पास कीमती अंगूठी, वो भी हीरे। अब हीरे का कितना कीमती पत्थर, अब कीमती अंगूठी जब वो लेके वो चले तो एक साहब उनके साथ और भी चले। जब कोई दौलत लेके चलता है ना तो एक साथी और मिल जाता है। जिस तरह की भी दौलत लेके चलोगे उस दौलत के लूटने वाले साथ मिलेंगे। अगर दुनिया की दौलत लेके चलोगे तो दुनिया की लूटे हुए पीछे लगेंगे, और दीन की दौलत लेके चलोगे तो दीन के लूटे हुए पीछे लगेंगे, तो लूटने आगे पीछे लग रहा है। तो आपके पास दौलत वाला तो लुटेरा पीछे लगा। अच्छा, और लुटेरे की आदत बताओ, वो मुसाफिर के साथ मुसाफिर होगा और मुकीम के साथ मुकीम होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई लुटेरा आपके साथ होगा ना, आप मुझे कहा जाओगे जहाँ तक आप जाए, इसलिए उसको पता नहीं कि नाव कहाँ लगे, ये तो जो हम जिसके पीछे चल रहे हैं ये मिले कहाँ। तो इसलिए कभी नहीं होगा कि हमें सिर्फ लिस्टर तक जाना। अगर वो लिस्टर का बता देगा तो आगे तो नहीं जा सकेंगे, और लिस्टर तक अगर काम नहीं हो सका तो लिहाजा वो ये कहेगा नहीं कहाँ से आप, जहाँ से आप आ रहे हैं वहां तक जाएंगे, जहां तक आप जाएंगे, जहां तक। तो जिस तरह दुनिया को लुटेरा ये तदबीर करता है, वैसे आखिरत के लुटेरे से पूछो कहां से आए कहां तक। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो हम अल्लाह को भी मान गए, क़यामत के दिन को भी मान गए, यानी यहाँ से लेकर वहां तक के साथी, यहाँ से लेकर के वहां तक के साथी। झूठे हैं, ईमान वाले नहीं, ईमान वाले नहीं। अब उसके बाद मगर वो साथ तो हो गए, मगर जिसको खुदा हीरा देता है उसको हीरे का दिमाग भी दे देता है। समझ लिया कि कौन है ये साथी जो है, ये कौन है। अब वो साथ साथ चलने में जब एक जगह एक मंजिल को उसको ठहरना हुआ तो उसने भी सोचा मेरे पास हीरा, अगर मैं सो गया तो कहीं ये लेके चला जाए। तो उसने एक तदबीर की, उसको समझा कि देखो रात बड़ी होती है, आधी रात तू आराम कर, आधी रात मैं आराम करूँ, क्योंकि मेरे पास ये कीमती चीज है, कहीं कोई तीसरा न ले जाए। वो भी खुश हो गया कि बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसने पहले लुटेरे को सुला दिया और उसने अपनी कोट वगैरह टांग दी थी। जब खुद अपने सोने का वक्त आया तो उसको उठाने से पहले वो अंगूठी उसी के जेब में रख दिया, और उसके बाद आराम से लेट गया। अब ये पूरी तलाशी ले रहा, नहीं वो अंगूठी इसको नहीं हाथ आई, यहाँ तक कि शुरू का वक्त आया जब इधर उधर दोनों हाथ में धोने के लिए निकले, उसने फिर निकाल के पहन लिया, उसी की जेब से निकाल के फिर पहन लिया। मुख्तसर ये है कि दूसरी मंजिल पर तो उसने बड़ा इस्तेमाल किया, कमरे के अंदर जितने सुराख थे छोटे को बड़ा कर दिया, अंगूठी नहीं मिली, छोटा सुराख बड़ा बन गया मगर अंगूठी नहीं मिली। फिर वो परेशान होकर तीसरी मंजिल पर वो वही करता था, उसी के जेब में रखता था, उसी की जेब से निकाल लेता था। मगर जब मंजिल आ गई अब लुटेरा अपने को छुपा नहीं सकता, अब मंजिल आ गई, अब वहां तक के तो साथी मर्दाने क़यामत में पहुंचने के बाद अब छुपा नहीं सकते। अब मंजिल आ गई, यहाँ तक छुपे थे ना, नमाजों में छुपे थे, कलमों में छुपे थे, रोजे में छुपे थे, न जाने कितने पर्दों में छुपे थे, वहां सब लड़ दिया जाएगा, वहां सारे पर्दे लड़ दिए जाएंगे, वहां कोई अपने को छुपा नहीं सकेगा। अब लुटेरा भी जब सोचा आखिरी मंजिल आ गई, अब तो बात खत्म होने के बाद कहा अच्छा एक बात बता दीजिए, आप तो जान समझ भी गए होंगे, मैं आपका साथी नहीं था, मैं चोर था, मैं लुटेरा था, बस मुझे एक बात बता दो आप अंगूठी रखते कहाँ? मैं तो अपने को उस्ताद समझता था, मगर आप मेरे चचा नजर आए, आप मेरे उस्ताद नजर आए, बस इतनी सी बात बता दो कि आप अंगूठी रखते कहाँ थे? उनका जवाब ये था अंगूठी तेरे ही करीब थी, तू उसके करीब नहीं था, तू उसके करीब नहीं था, इसलिए कि तेरे इल्म से
باہر، تیری خبر سے باہر، تیری اطلاع سے باہر، تو خدا ہم سے قریب ہے، بہت قریب ہے، مگر ہم اس سے بہت دور ہیں، اس کی اطاعت سے دور ہے، اس کی فرمانبرداری سے دور ہے، اس کے احکام کی پابندی سے دور ہے، تو وہ قریب ہم دور، مگر یہ جو اولیاء ہے خدا اس کے قریب، یہ خدا کے قریب، خدا اس کے قریب، یہ خدا کے قریب، تو جو ان کا قریب وہ بھی خدا کا قریب۔ اور دوستوں دعویٰ بھی کتنا بڑا، خدا کے قریب، جب خدا کے قریب تو قدرت کاملہ کے قریب، اختیار کلی کے قریب، علم مطلق کے قریب۔ بتاؤ بادشاہوں کے قریب کو چور سے ڈر، جو علم کے قریب ہو اسے جہالت کا خوف، جو عدل کے قریب ہو اس کو بے انصافی کا خوف۔ جو خدا کے قریب ہے وہ ایسے علم کے قریب ہے جہاں جہالت کا گزر نہیں، جو خدا کے قریب ہے وہ ایسے عدل کے قریب ہے جہاں بے انصافی ہو ہی نہیں سکتی، وہ خدا کے قریب ہے تو ایسے بادشاہ کے قریب ہے جہاں مجبوری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جو خدا کے قریب ہے اسے نہ خوف ہے، نہ کوئی رنج و ملال ہے، نہ ڈر ہے، نہ رنج و ملال ہے۔ یہاں پر ایک بات تیزی سے اور بتا دوں، یہ خوف کیا چیز ہے اور غم کیا چیز ہے۔ دیکھو آنے والی تکلیف پر جو آپ افسوس کرتے ہیں اس کا نام ہے خوف، اور گزری ہوئی تکلیف پر جو افسوس کرتے ہیں اس کا نام ہے غم۔ گزری ہوئی تکلیف یعنی یہ نہیں کہا کہ ان پر تکلیف نہیں، ولیوں پر تکلیف نہیں، ایسا نہیں، تکلیف تو ہے مگر نہ خوف ہے نہ غم، نہ آنے والی تکلیف کا خوف نہ جانے والی کا غم۔ یہ تکلیف کو تکلیف ہی نہیں سمجھتے۔ انا نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، ہم مصیبتوں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بلاؤں کو بلائیں اگر نہ لیں تو کربلا واقع کہاں سے ہوگا؟ اگر یہ بلاؤں کو بلائیں نہ لیں تو خیبر و خندق کی منزلیں کہاں سے سامنے آئے؟ ہم تو ایسا خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امام رضا کا وہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ ان کے پیروں میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، ایک ایسا دور آتا ہے، ایک چاہنے والا کہتا سرکار اگر ایسا ہوتا، یہ ہتھکڑی میرے ہاتھ میں ہوتی، یہ بیڑی میرے پیر میں ہوتی تو کیا اچھی بات ہوتی۔ تو حضرت مسکراتے ہیں، مسکرانا تھا کہ بیڑی بھی ٹوٹ گئی، ہتھکڑی بھی ٹوٹ گئی، مسکرانا تھا، بیڑی اختیار رکھ کر کے یہ مجبور نہیں ہے، یہ مصیبتوں کو اختیاری طور پر اپنا رکھا ہے، اور مسکرا کر کہتے ہیں دیکھا تو نے ان بیڑیوں نے مجھے پابند نہیں کیا، میں نے ان کو پابند کیا، میں نے ان کو پابند کر رکھا ہے، ان ہتھکڑیوں نے مجھے نہیں پکڑا، میں نے پکڑ رکھا ہے۔ میں اس حالت کو اس لیے پسند کرتا ہوں تاکہ ایک آن کے لیے بھی خدا سے غفلت نہ ہو۔ سوچو یہ ڈرنے والے ہیں نہ ہو۔ اچھا اب میں اور تیزی کے ساتھ لے جاؤں، اس لیے کہ بہت تفصیل کی طرف لے جانے کا نہ وقت ہے اور نہ ضرورت ہے، تھوڑے سے وقت کام کی بات ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ بتائیے آپ کو خوف کس کس بات کا ہوتا ہے؟ پہلے تشریح کریں پھر دیکھیں کیا ان کو اس کا خوف ہے کہ نہیں۔ جن باتوں سے ہم ڈرتے ہیں، اب ہم جن سے ڈرتے ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں کس سے ڈرتے ہیں۔ انسان اپنی جہالت سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ اگر انسان جہالت سے نہ ڈرتا تو جہالت کو دور کرنے کی جو تدبیریں ہو رہی ہیں، یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز، یہ تعلیمی ادارے، اس پر کروڑوں اربوں کھربوں کا خرچ یہ بتا رہا ہے، انسان جاری رہنا نہیں چاہتا، انسان جہالت سے ڈرتا ہے، جہالت نقصان دہ چیز ہے، ڈرتے ہیں۔ اچھا جناب اور کس سے ڈرتے ہیں؟ مفلسی سے ڈرتے ہیں۔ ہے کوئی انسان جو مفلسی سے نہ ڈرتا؟ یہ سارے کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ کائنات کی گہما گہمی، یہ تجارتی ہما ہمی، یہ دنیا کی دوڑ دھوپ یہ بتا رہی ہے کہ کوئی مفلس رہنا پسند نہیں کرتا، سب مفلسی سے سب ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں۔ اور آگے میں بتاؤں تیزی کے ساتھ، ارے انسان تو چور ڈاکو سے بھی ڈرتا ہے، جنگلی جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، آگ کے شوروں سے بھی ڈرتا ہے، دریا کی روانی سے بھی ڈرتا ہے،
یہ کرنے والا موت کے وقت سے بھی ڈرتا ہے، موت کے وقت سے ڈرتا ہے، اور پھر قبر کی منزل سے ڈرتا ہے، اور پھر قیامت سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے کی کتنی لمبی لسٹ، اتنی لمبی لسٹ، ہر چیز کے قدم قدم پر آپ ڈرتے ہیں، مگر یہ اللہ کا جو ولی ہے وہ نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ یاد رکھو، جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور خدا جس کو ولایت دے گا اسے جاہل نہیں رکھے گا، جس کو خدا ولایت دے گا اس کو جاہل نہیں رکھے گا۔ ان کی شان بھی خوشگواری ہوتی ہے۔ میں لے چلوں تھوڑا سا جو ایک باقی کی طرف اشارہ کر دوں، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، اور اس کے بعد یہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک چھوٹے سے بچے کو انہوں نے دیکھا، وہ بچہ عجیب حرکتیں کر رہا، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، ایک گھروندا بناتا ہے مٹی کا، کبھی بناتا ہے کبھی بگاڑتا ہے۔ بہت حیرانتی کی یہ بچہ کیا کھیل کر رہا، مگر حضرت عبداللہ ابن مبارک ادھر سے جب گزرے تو دل میں خیال آیا کہ بچے کو لاؤ سلام کر رہے ہیں، پھر سوچا بچہ ہے کیا، آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد پھر ان کو خیال ہے کہ غلطی مجھ سے ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، پلٹ کر آتے السلام علیکم، السلام علیکم ایھا الولد، اے بچے تم پر سلام کی ہو۔ تو بچے نے کہا وعلیکم السلام یا عبداللہ ابن مبارک، یہ عبداللہ ابن مبارک تم پر بھی سلام کی، تعجب میں پڑ گئے، میرا نام کیسے جان لیا، میرا نام کیسے جان لیا؟ تو بچے نے جواب دیا کہ جو اپنے خدا کو جان لیتا ہے دنیا کی کوئی چیز سے پوچھتا نہیں سب سے زیادہ مشکل ہے تو خدا کی معرفت، جو خدا کو پہچان لے۔ ہم مخلوق خدا میں کیا ہے جسے نہ پہچانے؟ اس عارفانہ جواب کے بعد ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہو کہ بچے سے کچھ اور کوئی پتہ نہیں چلا، اس وقت بوڑھے بوڑھے لوگ بھی کہیں علم مل رہا تو نہیں دیکھتے تھے کہ بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، جہاں سے علم ملے۔ آج تو لوگ اپنی سفید سی داڑھی دیکھتے ہیں یا سن و سال دیکھتے ہیں تو چھوٹوں سے پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں، مگر انہوں نے محسوس کیا یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ کائے بچے ایک بات یہ بتا دے کہ کبھی تو گھروندا بناتا ہے کبھی بگاڑتا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ راز اس میں یہ ہے کہ میں گھروندا بنا کے دکھاتا ہوں کہ میرے خدا نے ایسے ہی ساری دنیا بنا دی، اور بگاڑ کے دکھاتا ہوں، ایسے ہی بگاڑ دے گا، یہ میرا کھیل ہے۔ جب میں نے بنایا کسی کو حق نہیں پوچھے کیوں بنایا، جب بگاڑ دوں گا کسی کو حق نہیں کہ کیوں بگاڑ دوں گا، جب چاہوں بناؤں جب چاہوں بگاڑ دوں۔ تو خدا جب چاہتا ہے اس نے اپنی دنیا کو اپنی مرضی سے بنا دیا، جب چاہے گا اپنی مرضی سے مٹا دیا، نہ کسی کو یہ حق ہے کہ پوچھے کیوں بنایا، نہ یہ حق ہے کہ پوچھے کیوں بنایا، کیوں بنایا، یہ حق نہیں ہے۔ اب میں کائنات کی اس سے بات اندسی کا نقشہ کھینچ رہا ہوں اور بھی آگے بڑھے۔ اچھا بچی یہ بتا تو کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، اس سے کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ عالم ارواح میں جو مجھ سے پوچھا گیا نا، ساری روحوں سے پوچھا گیا تھا تو میری روح نے بھی جواب دیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساری روحوں کے ساتھ میں نے بھی کہا تھا بلا شہیدنا، تو میں ربوبیت کا اقرار کر کے آیا ہوں، اپنی ابدیت کا اقرار کر کے آیا ہوں، مگر رونا آتا ہے کہ جو بندگی کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا، اس بات کو رونا آتا ہے کہ جو بندگی کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر جب خدا کے اس فضل پر نظر جاتی ہے کہ اس نے ہمیں کمزور پایا تو امت بنا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدا کے اس فضل کو سوچ کے ہم کیا کرتے ہیں، خدا کے اس فضل کو سوچ کر ہم کیا جاتی ہے، گنہگار پایا تو کالی کملی میں چھپا دیا، اس جواب سے بھی بہت وہ خوش ہوئے۔ اب آخر میں ایک سوال بڑا پرانا تھا جس کا جواب ان کے ذہن میں ابھی تک نہیں آیا، بہت اہم سوال، سوچا یہ بچہ عارف ہے اس سے پوچھو یہ بتائے گا، دماغ میں آیا اور آ کر پوچھا کہ ان کا سوال کیا تھا، عقل اور نفس میں فرق کیا ہے؟ یہ بہت آسان سوال نہیں کہ عقل اور نفس میں فرق کیا، ایسا فرق بتائے کہ سامنے والا سمجھ بھی لے، اس لیے کہ بہت سارا کام ہم نفس کا کرتے ہیں اور کہتے یہی عقل، کوئی نفسانیت والا اپنے نفس کے کام کو نفسانیت پر نہیں مقبول کرتا، کہتا ہے عقل نہیں، یہی بات سچی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی نہیں کرتا۔ اپنی بات میں جو لوگ اصرار کرتے ہیں تو وجہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ عقل کی بات ہے کہ نفس کی بات۔ پوچھا یہ بچے یہ بتا کہ عقل کیا ہے نفس کیا ہے؟
اس میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ عبداللہ ابن مبارک جب آپ میرے پاس سے گزرے تھے نا تو آپ کے دل میں خیال آیا تھا کہ بچہ ہے کیا سلام بچہ ہے کیا سلام کرائیں. جو آگے بڑھے تو دل میں خیال آیا اللہ کے رسول تو بچے کو بھی سلام کرتے تھے. پھر آپ پلٹ جائے پھر پلٹ کے آئے سنو جو بغیر سلام کیے لے گیا تھا وہ نفس تھا اور جو پلٹا کے لائی وہ عقل تھی. جو پلٹا کے لائی وہ عقل تھی. پتا یہ ہے یہ نفس وہ ہے جو رسول کے راستے سے ہٹا دے اور عقل وہ ہے جو راستے پر پلٹا ہے. رسول کے راستے میں جو پلٹا ہے جو رسول کا تابعدار بنا دے وہ عقل ہے تو جو رسول کا غدار بنائے وہ نفس ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا تمام کے وہ تقریبا صلی ہے. اب ایک بات بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ بات ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اور آگے بڑھیے. یہ حضرت مولانا روم اللہ کیا شان ہے ان کی اور ان کے مسنی شریف کی تو وہ مقبولیت حاصل ہے کہ عالمی ادب میں فارسی ادب میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. مولانا روم کہ دل میں خیال آیا سنا شمس تبریزی کا نام سنا کہا چلو پیر بنا لیں. اتنا علم اس کے بعد بھی مرشد کی ضرورت پیر بنا لیں. وہاں ایک چیز نظر آئی ایک دربار دروازے میں کھڑا پیر کے دروازے پہ دربار ان کے دل میں کھٹک کر رہی کیسا پیر کہیں پکڑوں کے دروازے پر کوئی پہرا لگتا یہ کیسا ہو رہی دل میں مشرا ہے کرے درویش را دربار لبایا درویش کے دروازے کے لیے دربار نہیں چاہیے یہ کہ پلٹ آئے گئے تھے کسی مقصد کیوں نہیں پڑتا. رات کو خواب کیا دیکھتے ہیں کہ حوض کے کنارے وہ کتاب مطالعہ کر رہا اتنے شمس آ گئے پوچھتے ہیں مولانا یہ چیز مولانا یہ کیا ہے تو مولانا بھی کہتے ہیں یہ ایسا علم ہے جسے تم نہیں جانتے. حضرت شمس نے کیا کیا اٹھایا کتاب کو حوض بڑھایا. مولانا گھبرا کیسے بے قدری سے پالا پڑ گیا اب اتنی قیمتی کتاب کہاں ملے گی. اور اس کے بعد پھر گھبراہٹ انہوں نے محسوس کی اشارہ کیا کتابوں پر. جب اوپر آئی دیکھا کہیں پانی کا کوئی اثر نہیں. مولانا بھی گھبرا گئے پوچھتے یہ چیز یہ کیا یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے. یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے. اب ان کو ہوش ہو گئے آنکھ کھلی تو آنکھ ہی کھل گئی. بڑی غلطی ہوئی بات جو ہم سوچ کر آئے. اور جب وہاں پہنچے تھے مختصر یہ ہے کہتے شمس کے سامنے مولانا ذرا مصرا سناؤ جو سوچ کے چلے گئے. جب مصرا سناؤ جو سوچ کے چلے گئے تھے بہت جب حضرت کا حکم ہوا تو سنا ہی دیا انہوں نے کہ درویش رو دربار نبایا. درویش کے دروازے پر دربار نہیں چاہیے. کہا ایک مصرا اور بڑھا لو تاکہ شعر مکمل ہو جائے. درویش رات دربار نبایا ببایا تا سکے دنیا میں آیا. درویش کے دروازے پر دربار نہیں چاہیے اور اگر نہیں درویش کے دروازے پر بھی دربار چاہیے تاکہ دنیا کے کتے نہ گھسائے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ ایسے روشن ضمیروں کو اس طرح کی مثالیں آپ دیتے چلے جائے تو بے شمار مثالیں ملیں گی. کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے اللہ اسے جاہل نہیں رکھے گا اور جب جاہل نہیں ہوگا جہالت ڈرا نہیں سکتی. یہ مختصر کی بات ہے. اب چلیے اور تیزی کے ساتھ کیا ان کو مفلسی کا ڈر. یاد رکھیے یہ جو مفلسی کے انداز میں نظر آتے ہیں یہ ان کی اپنی ہی پسند کی ہوئی شکل ہے. جس چٹائی پر جو بیٹھتے ہیں نا چٹائی پر بیٹھنے میں پسند ہے خود چٹائی پر بیٹھتے ہیں دوسروں کو تخت پر بٹھاتے ہیں. خود کمبل میں بیٹھتے ہیں دوسروں کو تاج پہناتے ہیں. لیکن ان کی اپنی پسندیدہ چیز ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ اخلاص کا نتیجہ ہے یہ مفلسی کا نتیجہ ہے. حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک صاحب پہنچ گئے اپنی اخلاص کی شکایت لے کر حضور بہت مفلس ہوں. تو سرکار نے کیا مٹی کا ایک تھیلا اٹھایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا وہ سونا ہو گیا. سونا ہو گیا.
उसे दिया ले जाओ। ये साथ भी अजीब थे, इन्होंने सोचा सोना भी मिल गया, सोना बनाने की तरतीब भी मिल गई, दोनों में ये अजीब साथ है। और फिर ये भी सब्र नहीं किया कि ये पूरा सोना खत्म हो तो आगे सोना बनाया जाए, रात को लेके बैठ गए ईंटों का कई किलो लेके बैठ गए और दम करते करते रात भर दम करते रहे, खुद बेदम हो गया, खुद बेदम हो गया। वो सोना क्या बने, सुनहरा भी नहीं हुआ, कुछ रंग ही नहीं बदला उसका। दूसरे दिन बोझल दिलो दिमाग के साथ जब महबूब इलाही की बारगाह में आकर उन्होंने कहा हुजूर आपने तो सिर्फ 3 ही मरतबा पढ़ा था, मैं रात भर दम करते करते बेदम हो गया। हाँ सुनो, खुदा के कलाम में मिट्टी को सोना बनाने की ताकत मौजूद है, मगर पहले निजामुद्दीन की जुबान पे वो जुबान अगर पाक साफ नहीं है उससे वो असरात कभी नहीं नुमाया हो सकते जो कलाम इलाही के होने थे। ऐसे लोग हमारे मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर शिवनानी के भांजे जो बहुत ही अजीज फर्जन जिनको फरमाया करते थे नूरुल ऐन, फर्जन नूरुल ऐन, खलीफे मुतलक, और वो उनको एक दौर में तालीमी दौर में एक दौर में उनको कीमिया बनाने का शौक हो गया। और आप जानते हैं कीमिया बनाने वाले मेहनत करते हैं, आखिरी आंच बिगड़ जाती, आखिरी आंच जो है वो बिगड़ जाती, सारी मेहनत की हो। तो कीमिया का बड़ा शौक था। हजरत मखदूम को पता चला कि साहबजादे को कीमिया बनाने का बड़ा शौक। एक मरतबा बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटे मुझे शिंजे के लिए मिट्टी के ढेले की जरूरत है, ले आओ। वो जब लाया तो सरकार ने एक नजर डाली, वो सोना, तो कहा बेटा मैंने सोना नहीं मांगा, ढेला मांगा। दोबारा मैं फिर लेकर आया, फिर नजर डाली, फिर सोना, फिर तुम्हें नहीं, मैं तो सोना नहीं, मैं तो ढेला मांगा, मुझे शिंजे की जरूरत। तीसरी बार तो आज ही तो हुजूर मैं तो ढेले ही डालता हूँ, मैं तो मिट्टी ही लाता हूँ, मगर जब आपकी नजर पड़ती है तो वो सोना बन जाती है। का बेटे इस तरह का कीमिया से, इस तरह का कीमिया से बोलो ऐसे लोगों को क्या मुफलिसी डरा सकती है? नहीं, मुफलिसी डरा सकती है। आगे चलो, चोर डाकू की क्या बात कर। एक चोर घुस गया था ना गौस पाक के घर पे, गौस पाक के घर में घुस गया था, वहां गया, क्या लेके आया, क्या लेके आया? जो घर में था वही लेके आया, जो घर में था वही लेके आया। इसीलिए जब कुछ लेने जाओ किसी के पास देखो उसके पास आएगी कि नहीं। एक बात बताओ, किसी बेइल्म से तुम्हें इल्म मिल सकता? किसी बेहुनर से हुनर, किसी बेफन से फन, किसी बेदौलत से दौलत। तो जब तुम्हारा फैसला है कि बेइल्म से इल्म नहीं मिलता, बेहुनर से हुनर नहीं मिलता, बेज़र से ज़र नहीं मिलता, ये फैसला क्यों नहीं करते कि बेदीन से दीन नहीं मिलता? जिसके पास भाई नहीं मिलेगा और गौस के घर में गया, वहां विलायत भरी हुई थी, लेके चला, विलायत भरी हुई थी। और उस लोगों ने तो और भी हैरान कर दिया, जो जंगल में सैयदना गौसे पाक के जुब्बे मुबारक पर हाथ रखा डांटे की नीयत से, और सैयदना गौसे पाक ने फैसला किया इलाहा लानी, इसने अब्दुल खालिक के दामन को पकड़ लिया, कयामत तक छूटने न पाए, कयामत तक छूटने न पाए। ये कहना था कि उसको विलायत को मुकाम मिल गया। इसीलिए मैं कभी कभी कह देता हूँ कि गौस का दामन पकड़ के तो देखो, पकड़ के देखो, पकड़ के देखो। जब ये ऐसे गलत लोगों को सही कर देते हैं तो तू भी शुरू हो जाएगा। तो ये डरने वाले नहीं, ये चोर डाकुओं से डरने वाले नहीं। अच्छा करिए जानवरों से। एक वाक्य इस सिलसिले का मैं सुन लीजिए। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि जो अल्लाह का वली होता है वो किसी से नहीं डरता। मिशकात शरीफ की हदीस, हजरत सफीना का वाक़या, इस्लामी लश्कर से बिछड़ जाते, जब बिछड़ गए इत्तेफाक से वाक़या निगारी मकसूद हुई, वाक़या से बार बार सुनते रहते हैं, बस मैं सिर्फ नतीजे को सामने रखूंगा जिसके लिए मैं वाक़या बयान करना चाहता हूँ। एक शेर सामने आ गया, अब इनका इत्मीनान देखो। शेर से क्या कहते हैं? या अबल हारिस अना सफीनत मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शेर, मैं सफीना हूँ, अल्लाह के रसूल का आजाद करदा गुलाम। इतना कहना था, शेर दुम हिलाने लगा, दुम हिलाने लगा।
گویا اپنے عمل سے بتا رہا کہ جب تو رسول کا غلام تو میں تیرا غلام، جب تو رسول کا غلام تو میں تیرا غلام. اور پھر غلامی کا کام بھی شروع کر دیا. آگے آگے چل رہا، پیچھے پیچھے یہ جا رہا، آگے آگے وہ چل رہا. یہاں تک اسلامی لشکر کے جب قریب ہو گئے تو ایک ودائی آواز اٹھائی، جن کو رخصت کر دیا. واقعہ تو اتنے واقعہ تو اتنے، مگر اس میں آپ ذرا سا کچھ سبق سیکھیں. یہ بتائیے، شیر کو جنگل کا راجا کہا جاتا ہے، جنگل کا راجا کہا جاتا ہے. اب جب سوچو، جس کے آگے جنگل کا راجا تم ملا، پرجا کا کیا حال ہو؟ جو پرجا ہوں گے ان میں کیا کرنا جن کو آگ دکھا سکیں. تو یہ جانوروں سے تو ڈرنے والے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیر سے حضرت نے یہ کیوں کہا؟ کہنا سکینۃ مولا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا انا سفینۃ عبد اللہ، میں سفینہ ہوں، اللہ کا بندہ. بات ہوگی تو سچی تھی نا، یہ بھی تو بات سچی تھی نا. کہتے میں اللہ کا بندہ نہیں تھا، رسول کا غلام تھا، رسول کا غلام تھا. کیا مطلب؟ اس لیے کہ خدا کے بندے تو طرح طرح کے، جو خدا کے فرمانبردار ہیں وہ بھی خدا کے بندے ہیں، اور جو نافرمان ہیں وہ بھی بندے ہیں. تو خدا کے بندے تو سبھی ہیں. تو خدا کے بندہ ہونے سے کوئی مومن نہیں بنتا. خدا کا بندہ ہونے سے کوئی مومن نہیں بنتا. اگر صرف بندہ ہونے سے کوئی مومن ہو تو ابو جہل کو بھی مومن ہونا چاہیے، ابو لہب کو بھی مومن ہونا چاہیے، اتباع و شیبہ، اس لیے کہ یہ سب خدا کے بندے، یہ سب خدا کے بندے. تو ایمان والا کوئی خدا کا بندہ ہونے سے نہیں بنتا، رسول کا غلام ہونے سے بنتا ہے، نبی کا غلام ہونے سے بنتا. نمرود خدا کا بندہ تھا، حضرت ابراہیم کا غلام نہیں تھا. فرعون خدا کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ کا غلام نہیں تھا. ابو جہل خدا کا بندہ تھا، رسول عربی کا غلام نہیں تھا. تو ایمان ملتا ہے رسول کی غلامی سے، ایمان ملتا ہے رسول کی غلامی سے. اور اگر اب تم سے کوئی کہے کہ میں خدا کا بندہ، میں خدا کا بندہ، تو سمجھنا مشکل ادھر کا بندہ کہ خدا کا بندہ. بندے تو ہاتھ آ گئے، بندے تو پتا نہیں کیسا بندہ، کیسا بندہ. اور جب پہلے ہم رسول کے غلام ہیں، سمجھے راستہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، یہ دوسری طرف والا نہیں ہے. تو رسول کے غلامی سے ایمان ملتا ہے، صرف خدا کا بندہ ہونے سے. ابھی جو غلام ہوگا وہ بندہ تو ہوگا ہی، جو رسول کا غلام ہوگا وہ خدا کا تو بندہ ہوگا ہی. مگر صرف بندہ ہونے سے ایمان نہیں ملتا. ایمان ملتا ہے تو رسول کی غلامی سے ملتا ہے. اسی لیے حضرت سفینہ نے سوچا کہ اگر میں یہ کہہ دوں میں خدا کا بندہ، پتا نہیں شیر کیا سمجھے، پتا نہیں ادھر کا بندہ ہے خدا کا بندہ ہے، کیا سمجھے. کہہ دیا میں رسول کا غلام ہوں، تو راستے ہی صاف ہو گیا. ایک مثال آپ نے یہاں کے جانوروں کی بھی ایک مثال آپ نے لے لی، اور تیزی کے ساتھ چلیے دریا کی مثال لے لیجیے. حضرت جنید بغدادی دریا پر سے ایسے چل رہے ہیں جیسے ہم آپ زمین پہ چل رہے ہیں. کشتی بھی ساتھ پیچھے تھے، انہوں نے کہا حضرت ہمیں بھی پار ہونا، ہمیں بھی حضرت پار ہونا. کا میرے پیچھے چلا. حضرت جنید جب چل رہے تھے تو یہ کہتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کہتے جا کے چلے گا. اور پیچھے والے سے کیا کہا، تم یہ کہو یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید، یہ کہتا ہوا چلا. اب وہ یا اللہ کر رہے یہ یا جنید کہہ رہا. اب جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، ایسا وسوسہ آپ کے اچھے اچھے کا دماغ خراب ہو جائے. ارے بے وقوف، جو خدا جنید کو بچا سکتا ہے کیا تجھے نہیں بچا سکتا؟ کیوں نہیں یا اللہ کہتا؟ کیونکہ شیطان بھی یا اللہ کا دلواتا مگر نکالنے کے لیے ہونے چاہیے. کیوں نہیں یا اللہ کہتا؟ کیوں نہیں یا اللہ؟ اس نے کہا یا اللہ، کیونکہ چلانے والا تو ہے، کیوں نہیں یا جنید کہتا؟ پھر یا جنید پھر اوپر آ گیا، دل میں دادا تو آ گیا. چل مگر کیا کرے، دریا بغیر بڑیوں کا نام لے کے ہم چلے گئے، لیتے رہو
لیتے ہو دریا عربی۔ اب جب کنارے پہنچا پکڑ لیا، حضور راز بتائیے، آپ یا اللہ کہتے ہیں، ہم سے یا جنید کہلاتے ہیں، یہ کیا راز ہے؟ تو کہتے بے وقوف، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، خدا تک کیا پہنچے گا؟ ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، خدا تک کیا پہنچے گا؟ تو ہم سمجھ گئے کہ دیکھیے ہمارے بزرگ لوگ جو ہم سے کہلوا رہے ہیں، ہمارا غوث کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا غوث یا غوث، ہمارا خواجہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا خواجہ یا خواجہ، ہمارا دادا کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا دادا یا دادا، تاکہ اس کہنے کی برکت سے یا اللہ کہنے کا ہمیں بھی سلیقہ آ جائے۔ سیدنا مقدار جمع کرنے کو تقویٰ دینے کو دیا ہے۔ تو یہ دریا کی لہریں بھی ان کو ڈرا نہیں سکتی، ان کو خوف زدہ بنا نہیں سکتی۔ اور میں تیزی کے ساتھ چلوں، وقت کی قلت کا لحاظ کرتے بہت سے موت کے وقت سے ڈرتے ہوئے ہے کوئی؟ اچھا، اور کیوں ڈرتے؟ کیونکہ اعمال ایسے ہیں نا کہ سوچا گئے ہو پکڑے گئے، اسی لیے تو ڈر لگتا ہے، موت کے وقت سے ڈرتے ہیں۔ مگر یہ اللہ کے بندے موت کی خواہش تو نہیں کرتے، مگر موت سے ڈرتے بھی، منتظر رہتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، ایک مومن کامل کے لیے موت کیا ہے؟ ایک نام، موت ایک نام ہے ایک مومن کامل کے لیے۔ تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے خواب دیکھا سرکار کو، اور سرکار کو خواب دیکھا کہ سرکار آئیں گے، تو ایک سوال کیا، حضور ایک سوال میرے ذہن میں ہے، جواب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مومن کی روح ایسا نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے گی، یا بال میں آٹے میں سے بال نکل جائے گا۔ اور قرآن میں تو نزا کی تقاریر بڑی شدید، اور اس کی بھی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ زبردست، جیسے ببول کے کانٹے پر آپ بھیگی ہوئی ہلکی چادر ڈال کر کھینچے، ایک ایک حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اتنی شدید تکلیف، اور فرماتے ہیں ایسا؟ تو سرکار نے کہا سورہ یوسف سے اس کا جواب تلاش کرو۔ جب سورہ یوسف پر انہوں نے غور کیا، جواب مل گیا۔ مل کیا گیا؟ ملا یہ وہ واقعہ یاد کرو کہ جب حضرت یوسف حضرت زلیخا نے جمع کیا تھا عورتوں کو، حضرت یوسف جب ان کے اوپر پاس آئے تو انہیں انگلی کاٹنا نہیں تھی، کاٹنا تھا پھل، وہ چاہے لیمو ہو یا کوئی بھی پھل ہو، کاٹنا تھا پھل، اور کٹ گئی انگلی۔ بدوا سے ایسا محبوبیت ہو گئی ان پر کہ انگلی کٹ گئی، اور جب انگلی کٹی ان کو پتا بھی نہیں چلا، انگلی کٹی پتا بھی نہیں چلا۔ بتاؤ انگلی کٹے گی تو پتا نہیں چلے گا؟ پتا چلنا چاہیے، مگر پتا چلانے والی چیز تو عقل ہے نا، پتا چلانے والی چیز عقل ہے۔ اگر عقل حواس کہیں گم ہو گئے ہو تو پتا تو نہیں چلے گا نا۔ معلوم یہ ہوا کہ انگلی جب کٹے گی تو درد ہوگا، مگر اگر عقل نہیں ہے تو محسوس نہیں ہوگا، محسوس نہیں، درد ہوگا محسوس نہیں ہوگا۔ فرمایا سرکار کو اپنے طرح سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب حسن یوسفی بے حجاب ہوا تو عورتوں کے حوصلہ حسن یوسفی میں گم ہو گئے، انگلی کٹ گئی پتہ نہیں چلا، درد ہوا محسوس نہیں ہوا، تکلیف ہوئی پتہ نہیں چلا، معلوم ہوا۔ اب سرکار اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب مومن کامل کی روح نکلے گی تو جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا، جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا، ہوش و حواس حسن محمدی میں کھو جائیں گے، روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا، روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا۔ بتاؤ ایسے لوگ کیا موت کے وقت ڈرنے والے؟ موت کے وقت کیا ڈرنے والے؟ اور تیزی کے ساتھ قبر میں اتر کر کے معاملہ دیکھ لیجیے۔ قبر میں جب آپ پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہاں کا ایک واقعہ، حضرت جنید بغدادی کا جب انتقال ہوا تو بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ حضور یہ بتائیے قبر کا مرحلہ کیسے گزرا؟ کہا وہ آئے، وہ دو فرشتے آئے اور پوچھا تھا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے ان فرشتوں سے کہا کہ عالم الست میں جب خدا نے ان سے
पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो मैं वही जवाब देकर आया हूँ। बला शहीदना, मैं वहां जवाब दे चुका हूँ, मैं अपनी रुबूबियत का इकरार कर चुका हूँ। अब पूछना है तो मेरे रब से पूछ, जुनैद तेरा बंदा है कि नहीं? जुनैद तेरा बंदा है कि नहीं? ये सुनना था। फरिश्ते कहते हैं ये तो इसको मोहब्बत के नशे में गुम है, इनसे सवाल की जरूरत नहीं। नशे में गुम है, इनसे सवाल किया। चले गए। बोलो, ऐसे नशे वाले क्या कब्र की मंजिल से डरेंगे? ऐसे लोग क्या कब्र की मंजिल से डरेंगे? और आगे चलो, मैदान कयामत का मामला अजीब है। दूसरों के लिए कयामत है और किसी के लिए रहमत है। वो मैदान कयामत का मामला आप देखेंगे, उसकी बात वहां पर अजीब चीज है। देखो, पहले ये समझो, ये कयामत के मैदान में अगर कोई मुतमईन है तो औलिया होगा। हमको भी रंज होगा, हमको खौफ होगा और रंज होगा, और अंबिया को भी होगा। अंबिया को भी खौफ भी होगा और फिक्र भी होगी। मगर फर्क क्या है? हमको अपना खौफ, अपना गम, और अंबिया को अपनी उम्मतियों की फिक्र। अपने उम्मत अपना नहीं। वकील जब लड़ने जाता है मुकदमा, तो वो उसको खुद डर नहीं रहता कि मैं जेल में चला जाऊंगा। मेरा वकील को ये फिक्र रहती है मुझ पर जुर्माना आएगा। अपने मुवक्किल का मुवक्किल की फिक्र होती है। इसीलिए हमने देखा है कि आप मुवक्किल हो किसी वकील के ना, तो वहां आप चलेंगे, एक दिन पहले बुला लेता। हमारे यहाँ गया तो मुवक्किल तो सोता है, वकील तैयारी करता है। वकील रात भर जागता वो है, कोर्ट में बहस करता वो है, बचाने की कोशिश करता वो है। इसीलिए लोग अच्छा वकील तलाश करते हैं, अच्छा वकील तलाश करते हैं। रहमत से हमें तो ऐसा वकील मिल गया। उनको जरूरत नहीं थी, मगर हमारे लिए जाते थे, हमारे लिए मशक्कतें उठाते थे, हमारे लिए तकलीफें उठाते थे। अब आप ख्याल करते जाएं तो वकील नहीं देखता, अपने लिए नहीं, अपने दिन की जिम्मेदारी। मगर वली वो किसी का जिम्मेदारी, उसका कोई उम्मती नहीं, वली का कोई उम्मती नहीं होता कि अपने उम्मती की वो फिक्र करे। वो किसी का जिम्मेदार नहीं, ना अपना काम न किसी और का काम, ना अपना काम न किसी और का काम। सबसे ज्यादा बेफिक्रे अगर कोई वहां होंगे तो वली होंगे, मैदान कयामत में बेफिक्रे। और दूसरी बात और भी है, हम आप जाएंगे अपना हिसाब देने और औलिया जाएंगे अपना हिसाब लेने। हिसाब देना, हिसाब लेने का फर्क आप समझें। एक हिसाब देने वाला होता है, एक हिसाब लेने वाला होता है। इसको ऐसे में समझा दूं, एक मालिक है, उसने 2 गुलाम, मालिक के 2 गुलाम, उसने ड्यूटी लगा दी कि 8-8 घंटे तुम्हें ये काम करना। एक ने कुछ भी नहीं किया, ये 2-4 घंटे करके भाग गया, या कुछ भी नहीं किया। और दूसरे ने 8 घंटे के बजाय 16 घंटे करके दिखा। तो 8 घंटा तो ड्यूटी थी, 8 घंटा अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी। अब दूसरे दिन दोनों को हाजिर होना है दरबार में। पहले कौन जाना चाहेगा? ये जो काम चोर है वो तो भागेगा, वो तो चाहेगा कि रात कभी सुबह हो ही ना। और ये जो काम वाला है, इस बार जा रहे, रात सुबह हो जा, रात सुबह हो जा। अब क्यों? समझता है कि हमने तो बढ़कर काम किया, मालिक ने जो कहा वो तो किया, उससे ज्यादा अपनी मर्जी से किया मालिक को राजी करने के लिए। तो काम चोर अगर होशियार है तो क्या करेगा जानते हो? इस काम वाले के पास आएगा, काम वाले के पास आएगा, कभी तू तो काम वाला, और कल हम दोनों गुलामी है, हम दोनों की हाजिरी होगी। हम तो इस लायक नहीं कि चेहरा दिखा सकें। अगर मेरा काम तू बना दे तो तेरा भी क्या बिगड़ेगा? तेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो वो काम वाला कहता, अच्छा मेरे पहले मत जाना, मेरे पीछे रहना। ये तो बड़े बेवकूफ लोग हैं जो काम चोर भी हो आगे जाना चाहते हैं, बॉस के भी आगे, माता के भी आगे, सबके आगे जाना चाहते हैं, काम भी कुछ नहीं किया। अब मेरे पीछे रहना, मेरे पीछे रहना, अच्छा सा। अब ये क्या करता है, आके दरवाजे इधर आदमी को बैठ गया, नहीं ऐसा ना सुबह को चला गया, मैं रह जाऊं, बिल्कुल मुजाहिर हो गया, बिल्कुल चौखट का मुजाहिर हो गया, और आकर बैठ गया। और
صبح جب کام والا چلا تو یہ پیچھے پیچھے تم نے بہت اچھا کام کیا، میری ڈیوٹی بھی پوری کی اور تو نے زیادہ کیا میری مرضی سے، جو میں نے کہا تھا اس سے زیادہ کیا اپنی مرضی سے، کیا انعام ملا؟ اس لیے اجرت کا معاملہ ہو رہا ہے، اپنی مرضی پہ انعام ملتا اجرت نہیں ملتی، اپنی مرضی سے کرو گے تو انعام پاؤ گے، اور اجرت تو وہی ہے جو گھنٹے کے اندر کیا لینا چاہتا۔ اب وہ کام والا اگر یہ بول گیا اے مالک ایک کمزور بلایا اسے معاف کرا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا ہے تو کام والے کے صدقے میں اس کی معافی ہو جائے۔ اچھا تو نے کہہ دیا اور تو اسی سے راضی ہے تو میں نے معاف کیا، اس کو راضی کرنے کے لیے میں نے معاف کیا۔ دیکھا آپ نے یہی بات ہے، ہمارا خواجہ، ہمارا غوث، ہمارے داتا، ہمارے اولیاء کرام، آقا نقشبند، مولا شہرور بارگاہ خدا بندی میں پہنچیں گے اور جا کر کہتے ہیں اے اللہ تو عالم و خبیر ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، تو جانتا ہے کہ ہم نے کتنی کتنی عبادتیں ریاضتیں کی، برج اجمی شاہد ہے، ہماری چلا گاہیں گواہ ہیں، ہم تیری یاد بناتے رہے، تو نے صرف 5 وقت کا نماز پر پڑھتی، ہم رات رات بھر تجھے یاد کرتے رہے، تو نے صرف 30 دن کا روزہ رکھا، ہم سال سال تک تمہارا روزہ رکھتے رہے، کہتے رہے کچھ اور کا تو جانتا ہے اس میں کوئی ریا نہیں، کوئی شما نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف تیری رضا مقصود ہے، صرف تیری رضا مقصود ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے ایسا کہا۔ اب ایسے وقت میں فضل الہی بولے گا، رحمت خداوندی آواز دی، بولو کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ اب ایسے وقت میں سب نے دامن تو اٹھا لیا، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں، اتنے ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ دوستو ان کی تو بات بن جائے گی، اسی لیے میں کہتا ہوں کام کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، کام سے کوتاہی مت کرو، کام سے کوتاہی، نماز فرض ہے پڑھتے رہو، روزہ فرض ہے رکھتے رہو، زکات دیتے رہو، استطاعت ہو تو حد سے منہ مت موڑو، جو فرائض ہے جو واجبات ہے اس کی پابندی کرو، یہ خدا کا حکم ہے تمہارے اوپر، یہ کرنا ہی ہے، مگر اپنے کام پر بھروسہ مت کرو، اپنے کام پر اعتماد مت کرو، پتہ نہیں یہ خدا کی باتوں میں مقبول ہے کہ نہیں، مقبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں تیری نمازیں مقبول ہے کہ نہیں، تیرے روزے مقبول ہیں، تو اے ہوشیارو کام کرتے رہو، کام سے روگردانی مت کرو، مگر کسی مقبول کے دامن سے بھی وابستہ ہو جاؤ، کسی مقبول کے دامن سے بھی وابستہ ہو جاؤ کہ کام نہ آئے تو کام والے کام آ جائے۔ تو حساب لینا اور ہے، حساب دینا اور ہے۔ یہاں سے آپ قیامت تک پہنچ گئے، جب پہنچ گئے تو دیکھا یہی وہ ہیں جن کو نہ یہاں کا ڈر، نہ وہاں کا ڈر، نہ قبر کا ڈر، نہ موت کا ڈر، نہ جنگل کا ڈر، نہ چور ڈاکوؤں کا ڈر، نہ ہواؤں کا ڈر، نہ قیامت کے دن کا ڈر، کسی کا ڈر نہیں۔ مگر اب تیزی سے 2 منٹ میں یہ بات کہہ دو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہیں اور ڈرنے والے ہیں، کیونکہ تو ڈرتے نہیں بہت ڈرتے ہیں، ان کے ڈر برج اجمی سے پوچھو کہ بہت سے عالم کی گری وزاری کا عالم کیا تھا، بزرگوں کی چلا گاہوں سے پوچھو ان کی اشکباری کا عالم کیا تھا، ان کے ڈرنے کا تو حال بتاؤ۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے آپ کی داڑھی دیکھا ہے یا میرے پیر کی دم، تو کہا اگر میری نجات ہو جائے تو داڑھی دیکھتا ہوں اور نہ نجات ہو تیرے پیر کی دم دیکھتا ہوں۔ یہی ایسے جنید بغدادی میں جا رہے تھے، کسی نے اوپر سے غلطی سے کوڑا ڈالا، ان پر گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ جسم تو آگ کے لائق تھا، صرف خاک گر گئی۔ یہی ایسے جنید بغدادی نے حضرت باعث گستامی نے ان سے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، کہا جو کوئی بندہ گنہگار ہوتا ہے تو بارش نہیں ہوتی، مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، میں تمہارا شہر چھوڑ دے رہا ہوں۔ بڑا سا فیصلہ کرتے ہیں ان کے ڈرنے کی کیفیت۔ مگر ایک بات بتاؤں، ایک سے ڈرتے ہیں فیصلہ، وہ ایک سے ڈرتے ہیں، اسی لیے کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اسی ایک سے نہیں ڈرتے، سب سے ڈرنا پڑتا ایک سے۔ تو ایک سے ڈرنے کا نام ہے تقویٰ اور سب سے ڈرنے کا نام ہے خوف۔ یہ خوف والے خوف والے